حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر تبارک اللہ احسن الخالقین ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین العاقبۃ للمتقین والجنۃ للمواحدین والنار للعاصین وللکافرین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر والسراج المنیر حبیب الہ العالمین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سید الانام والمرسلین الذی نبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتہی البتہی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم المصطفیٰ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لا سیما الامام المبین بقیت اللہ العظم فی الارض اجمعین وفی خلق اجمعین الحجت الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ لعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین وغاصب حقوقہم ومنکری فضائلہم من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید واصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صلوات پڑھ دو عزیزان محترم، آج کی اس ایک مجلس میں امامت کے ذیل میں امامت کے موضوع پر آپ کی خدمت میں گفتگو کروں گا، اور رات میں انشاءاللہ گلستان میں شروع ہونے والے 4 مجالس میں ہم مذہب اور کلچر کے ٹاپک پر گفتگو کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ آپ اپنی سماعتوں کے ساتھ بھرپور توجہ کے ساتھ مجالس کو سماعت کریں گے۔ سورہ بقرہ کی اس عظیم آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، جس میں پروردگار عالم پیغمبر اسلام کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہے، اے میرے حبیب وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اس وقت کو، اس گھڑی کو یاد کرو اور یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے اپنے خاص بندے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا کچھ باتوں میں، کچھ کلمات میں، کچھ سینٹنس میں ایگزام اور امتحان لیا، اور ابراہیم خلیل اللہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، ان کلمات میں کامیاب ہو گئے، تو اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تمہیں زمانے کا، لوگوں کا امام بنائیں گے، تم کامیاب ہو گئے لہذا ہم تمہیں مسند امامت عطا کریں گے، مقام امامت عطا کریں گے، درجہ امامت عطا کریں گے، تمہیں عہدہ امامت سے سرفراز کریں گے۔ جناب ابراہیم کو اللہ امام بنا رہا ہے،
منصب امامت عطا کر رہا ہے. تو جناب ابراہیم پلٹ کر ایک سوال کر رہے ہیں کہ پروردگار تو نے مجھے امام بنایا یا بنا رہا ہے, میرا امتحان لیا, مجھے منصب امامت سے نوازا, وقال من ذریتی, یہ بتا کہ میری ذریت میں سے بھی تو کسی کو امام بنائے گا کہ نہیں, میرے بعد میرے گھرانے میں, میرے خاندان میں, میری اولاد میں, میرے بچوں میں, یا میری نسل اور ذریت میں جو کوئی پیدا ہوگا اس میں سے بھی تو کسی کو امام بنائے گا کہ نہیں, اس میں سے بھی تو کسی کو منصب عہدہ درجہ امامت عطا کرے گا کہ نہیں. تو جواب میں آواز قدرت آئی, اللہ نے کہا قال لا ینال عہد الظالمین, مجمع توجہ دے, قال لا ینال عہد الظالمین, اے ابراہیم یہ منصب امامت ہے, ہم تمہاری ذریت میں بھی دیں گے, مگر جو ظالم ہوگا اس کو یہ منصب کسی صورت میں ملنے والا نہیں. یہ آیہ کریمہ اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے, اور ایک صلوات پڑھ دے ور اور ظاہر سی بات ہے کہ اس ایک مجلس میں کسی ایک ٹاپک یا موضوع پر سیر حاصل گفتگو نہیں کر سکتا مکمل طریقے سے, بس چھوٹے موٹے چند پوائنٹ آپ کی خدمت میں دوں گا فضیلت کے. اور رات سے گلستان کی جو مجالس ہے میری ذمہ داری باندرا کی عشرے مجالس کے بعد فوراً اس میں ہم انشاءاللہ مذہب اور کلچر کے ٹاپک پر گفتگو کریں گے. تو اس آیت کا اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے کہ اللہ نے ابراہیم جیسے پیغمبر کا ایگزام لینے کے بعد ان کو منصب امامت عطا کیا, اور ابراہیم اپنے منصب امامت کے ساتھ اپنی ضروریت کے لیے اپنے گھرانے میں بھی یہ مقام امامت کو مانگ رہے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ جو ظالم ہوگا اسے ہم یہ منصب کسی صورت میں نہیں دے سکتے. لہذا روز اول سے قرآن نے یہ سمجھا دیا کہ جو امام ہوگا وہ ظالم نہیں ہوگا, جو ظالم ہوگا وہ امام نہیں ہو سکتا. یعنی خود قدرت نے یہ شرط لگائی, نہ یہ کسی توضیح المسائل کا مسئلہ ہے, نہ کسی انگلش بک کا مسئلہ ہے, نہ کسی دیوبند بریلوی یا ایران عراق کی چھپی ہوئی کتاب کے حروف ہیں. یہ خالق کائنات کے جملے ہیں, یہ خالق اکبر کے فقرات اور سینٹنس ہیں کہ امامت اسی کو دی جائے گی, وہی امام کہلائے گا, اسے ہی امام بنایا جائے گا جو کسی بھی رخ سے ظالم نہ ہو. اور ظلم کی تعریف میں یہ ہے کہ یاد رکھیں, مثلاً کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا کر رکھ دینا یہ ظلم ہے. اگر آپ ٹوپی کو پیر میں رکھ دیں اور چپل کو سر پر رکھ دیں تو یہ ٹوپی پر ظلم ہوگا کہ اس کا مقام سر ہے, اور یہ سر پر ظلم ہوگا کہ چپل کو سر پر رکھ دیا, چپل کا مقام پیر ہے. یہ ظلم کی تعریف ہے. اگر آپ نبی کو نبی کا مقام نہیں دیں گے تو آپ نبی پر ظلم کریں گے. توجہ دیں, اگر آپ رسول کو رسول کا اسٹیٹس نہیں دیں گے تو آپ رسالت پر ظلم کریں گے. اگر آپ امام کو امام کا درجہ مقام نہیں دیں گے تو آپ امام پر بھی ظلم کریں گے, امامت پر بھی ظلم کریں گے, اور سب سے بڑھ کر دین اسلام پر آپ کا ظلم ہوگا, اپنی ذات پر ظلم ہوگا. لہذا جملہ میرے ذہن میں رکھیے گا, اگر میں مولانا کو نعوذ باللہ جاہل کہہ دوں, کسی عالم کو سادھو کہہ دوں, اور سادھو یا پنڈت کو علامہ کہہ دوں, تو یہ کھلم کھلا ظلم ہوگا, خلاف شریعت و خلاف عقل ہوگا. لہذا اللہ نے جسے نبی بنایا ہے وہ کل بھی نبی تھا, قیامت تک نبی رہے گا. اللہ نے جسے رسول بنایا ہے وہ کل بھی رسول تھا, قیامت تک رسول رہے گا. اللہ نے جسے امام بنایا ہے وہ کل بھی امام ہوگا, قیامت تک امام رہے گا. فرق اتنا ہے, دنیا نے اپنے حساب سے امام بنائے, پروردگار نے اپنی نگاہ قدرت سے امام بنائے. اس نے جسے امام بنایا اسے بلایا بھی تو اپنے گھر سے, لے گیا بھی تو اپنے گھر سے. صلوات پڑھ دے. میں ایک مجلس میں امامت کے ضمن میں گفتگو کر رہا ہوں کہ امامت کتنا اہم منصب ہے, اور ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے بعد اللہ نے دنیا کی ہدایت کے لیے, دنیا کو راہ راست پر لانے کے لیے 12 امام بنائے, 12 ہادی بنائے, 12 رہبر اور پیشوا بنائے, جس میں ہمارا پہلا امام مولا امیر المومنین حضرت علی ابن اور آخری امام بحمداللہ حکم پروردگار سے باحیات ہے. اور جب تک حکم نہیں ہوگا امام کا ظہور نہیں ہو سکتا. یہ یاد رکھ, جملہ ذہن میں رکھیں, امام وہ ہوتا ہے جو کائنات کا پورا علم رکھتا ہے. امام زمین سے زیادہ آسمانوں کا علم رکھتا ہے.
آسمانوں سے زیادہ زمین کا علم. اسی لیے امیر المومنین سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ کا اور آپ کے اہل بیت کا، آپ کی آل کا علم کیسے، تو فرمایا جیسے دنیا کے ہر انسان کے لیے اس کے ہاتھ کی 5 انگلیاں، ایسے ہم اہل بیت کے لیے یہ دست کف کے برابر ہے یہ پوری کائنات. ہم کائنات کو ایسے ہی دیکھتے ہیں، ہم دنیا کو ایسے ہی دیکھتے ہیں. یہ علی کے فکر ہے کہ جیسے عام انسان اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہے کہ اس سے اگر پوچھ لیا جائے کتنی انگلیاں ہیں، کون سی انگوٹھی پہن رکھی ہے اور کون سی انگلی میں پہنی ہے، تو وہ فوراً جواب دے گا. یہ اس کے لیے مشکل ہے جواب دینا، لیکن امام کے لیے اس سے بھی زیادہ آسان ہے کائنات کے بارے میں خبر رکھنا. توجہ کا مقام ہے. لہذا آج کی مجلس میں ایک نئی چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جو فضیلت کے حساب سے ہے، اور اس کو حوالہ بھی دے دوں. میں نے 10 سال جو یہاں پر اشرا پڑھا ہے آپ کی خدمت میں، پکنک کاٹیج سے لے کر زید پیلیس تک، غالباً جہاں تک میرا علم ہے، اس دوران میں نے یہ پوائنٹ آپ کو نہیں دیا ہے. دیکھیے دنیا میں ایک علامہ ہے، حجت الاسلام ہے، ثقۃ الاسلام ہے، مجتہد ہے، نائب امام ہے، حاکم شرع ہے. یہ سارے جملے آپ سنتے ہیں مجلسوں میں، ذاکروں سے، علماء سے، فقہی مسائل میں. ہم جس کی تقلید کرتے ہیں اسے مجتہد کہتے ہیں، اور مجتہد وہ ہوتا ہے تو درجہ اجتہاد پر فائز ہو. ہم اسے مرجع کہتے ہیں جس کی ہم تقلید کرتے ہیں، مگر مرجع اس لیے کہتے ہیں کہ عربی میں مرجع کے معنی جس کی طرف پلٹا جائے، جس کی طرف رجوع کیا جائے. اور نائب امام کو مرجع اس لیے کہتے ہیں کہ سارے چاہنے والے ان کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا واجب ہے، کیا مستحب ہے. لہذا یہ سارے القاب، یہ سارے خطابات دنیا میں ہیں. کوئی عالم، کوئی مجتہد، کوئی فقیہ، کوئی نائب امام، کوئی حاکم شرع، کوئی عالم دورہ، اور یہاں تک کوئی علامہ، کوئی ثقہ، کوئی حجت الاسلام، کوئی مولانا، کوئی مولوی، کوئی ذاکر، کوئی خطیب، کوئی فخر الافاضل، کوئی صدر الافاضل، کوئی خطیب اکبر، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی منتری، کوئی نیتا، کوئی لیڈر. توجہ کا مقام. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، مثلا آپ مولانا کو علامہ کہیں ان کے علم کے حساب سے، حجت الاسلام کہیں، کوئی مذاکرہ نہیں ہے. مولانا کو مولانا بھی کہہ سکتے، علامہ بھی کہہ سکتے، حجت الاسلام بھی کہہ سکتے، ثقۃ الاسلام بھی کہہ سکتے. لیکن ہم مولانا کو کہہ دیں کہ آیت اللہ العظمیٰ مولانا ذیشان، تو وہ خود بگڑ جائیں گے کہ آیت اللہ العظمیٰ آقا سستانی ہے، خامنہی ہے، میں نہیں ہوں. بجوا ذرا توجہ دے، خاموشی ایک دم بھی اچھی نہیں ہوتی. میری تقریر سے آپ واقف ہے کہ میں ذرا میزان برابر رکھتا ہوں. ڈنڈے کی جگہ ڈنڈا بھی چلتا ہے اور فضائل بھی رکھے جاتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ آنے والی نسلیں دونوں چیزوں سے محروم ہو جائیں. لہذا قوم کو اہل بیت کی محبت دو تاکہ محبت کے سائے میں یہ سمجھے کہ وہ ہم سے چاہتے کیا ہے. جب محبت اس قدر اعلیٰ ہے تو ان کی کچھ مانگ بھی ہوگی، ان کی کچھ چاہت بھی ہوگی. لہذا ہم ان کو آیت اللہ یا کسی طالب علم کو نائب امام نہیں کہہ سکتے، مجتہد نہیں کہہ سکتے. وہ اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہے، مولانا ہے. توجہ کا مقام ہے. ایک ڈاکٹر ہے تو اس کا مقام ڈاکٹر ہے، ایم ڈی ہے، یہ ایم بی بی ایس ہے. لیکن ایک لوکل انسان ہے، ایک کمپاؤنڈر ہے، اور اگر میں کمپاؤنڈر کو ایم ڈی کا بورڈ لگا دوں اس کے مطب کے اوپر، اس کے دواخانے یا ڈسپنسری پر، لوگ کہیں گے یہ بمبئی سے کمپاؤنڈری سیکھا ہے، ایم ڈی کے ہاتھ کے نیچے اور بورڈ لگا ہوا ہے ایم ڈی ڈاکٹر کا. تو یہ عدالت کے خلاف ہوگا، شان کے خلاف ہوگا، عقل کے خلاف ہوگا. اسے کوئی پڑھا لکھا ایجوکیٹڈ آدمی، ایجوکیشن والا، تعلیم یافتہ قبول نہیں کرے گا کہ یہ بالکل غلط ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی نہا دھو کر اچھا خاصا، چہرے پہ داڑھی ہے اور گمچھا ہے، سرما لگا ہوا ہے، ٹوپی کرتے میں ہے، پیشانی پہ سجدے کا نشان ہے. آپ نے مجھ سے، اور وہ مسجد میں داخل ہو رہا ہے، اچھا خاصا پکا مسلمان ہے. آپ نے پوچھا مولانا کون ہے یہ؟ میں نے کہا یہ سادھو جی ہیں، مندر میں جا رہے ہیں. آپ کہیں گے خلاف عقل ہے یہ، یا تو آپ کا دماغ صحیح نہیں ہے. یہ پورا پکا مسلمان ہے، رسول کے زمانے کا دکھ رہا ہے، آج بھی ایسے ہیں نمونے، اور آپ اس کو سادھو کہہ رہے ہیں. ایک سادھو ہے جو پیلا بھگوا لباس پہنا ہوا ہے، پنڈت ہے، مراٹھی ہے، جو کچھ بھی ہے، اور وہ تلک لگایا ہوا، سندور لگایا ہوا، بھگوے لباس میں لوٹا لیا ہوا، کھڑاؤں پہنا ہوا اور مندر کی طرف جائے. آپ نے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا یہ مولانا حجت الاسلام ہے، نماز پڑھانے جا رہے ہیں. آپ کہیں گے خلاف عقل بات کر رہے ہیں، یہ کوئی طریقہ ہے آپ کا؟ یہ تو بچہ بھی پہچانتا ہے. ایک عورت ہے، لیڈیز ہے، برقع پہنی ہوئی ہے،
चादर में छुपी हुई है, कौन है? मैंने कहा आदमी जा रहा है। कहने लगा औरत को आदमी, आदमी को औरत कह रहे हैं। अभी ये बच्चा बैठा हुआ है, मसलन उंगली पकड़ कर मैंने अपने साथ बच्चे को लाया जुन्नर से, 5 साल का बच्चा है। आपने पूछा मौलाना कौन है? सब ये सोचेंगे बेटा होगा, भतीजा होगा। मैंने कहा मेरे दादा अब्बा है। एक 90 साल का आदमी आया, मेरे साथ में बूढ़ा आदमी आ गया। आपने पूछा कौन है? मैंने कहा मेरा पोता है। तो आप कहेंगे ये खिलाफ अक्ल है, आप पोते को बेटा कह रहे हैं, बेटे को दादा कह रहे हैं। तो आप याद रखिएगा, कम से कम आज के इंसान में इतना शऊर तो है कि वो आदमी को आदमी कहता है, औरत को औरत कहता है, मर्द को मर्द कहता है, साधु को साधु और मौलवी को मौलवी कहता है, मस्जिद को मस्जिद और मंदिर को मंदिर कहता है। फिर आज की अक्लों को क्या हो गया है कि लोग इतने गए गुजर गए हैं कि जालिम को मजलूम बना रहे हैं, मजलूम को जालिम बना रहे हैं, कातिल को मकतूल कह रहे हैं, मकतूल को कातिल कह रहे हैं। जो रजी अल्लाह का हकदार नहीं है उसे रजी अल्लाह कह रहे हैं, जो लानतुल्लाह का हकदार है उसे बहुत कुछ बना रहे हैं। सलावत पढ़ दे। है ना हिंदू कबूल करेगा ना मुसलमान कबूल करेगा, कोई भी अच्छे दिमाग वाला इंसान, अब जिसका दिमाग सही सलामत है वो कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकेगा। और ये मिसालें मैंने इसलिए नहीं दी कि हालात हाज़िरा क्या है या किसी के क्वेश्चन का आंसर या प्रश्न का उत्तर। मैं अक्सर अपनी तकरीरों में फिलहाल एक जुमला कह रहा हूँ, रात में भी कहूँगा, तुम ही करा वटवट अमीज आले निगरगट। तुम जितना चाहे कहते रहो, हम वही करेंगे जो हमें करना है। और उसकी मिसालें भी वाकया तजुर्बात आपके सामने रखूंगा। तुम बोलते रहो, हमें जो करना है वो करेंगे। बाप बोल बोल के थक गया, बुढ़ा हो गया, बूढ़ा हो गया, जवान बेटा अपनी पटरी बदलने को तैयार नहीं है, कब्रिस्तान में बाप को पहुंचाने को तैयार है, अपने नेचर को बदलने को तैयार नहीं है। चाहे घर का मसला हो, कौम का मसला हो, हम वट करते रहे, ये निगरगढ़ बनते जा रहे हैं। सलवात पढ़ दे। लिहाजा हम डॉक्टर को डॉक्टर कहें, इंजीनियर को इंजीनियर कहें, जाहिल को जाहिल। इसी तरीके से कुछ चीजें ऐसी होती हैं, मैंने मिसाल दी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि आप मौलाना को मौलाना कहें, अल्लामा कहें, सिक़तुल इस्लाम कहें, हुज्जतुल इस्लाम कहें, लेकिन नायब इमाम, हाकिम शरअ, मर्ज तकलीद हम उसी को कहेंगे जिसकी हम तकलीद करते हैं या जो उस डिग्री पर फाइज है, तवज्जो का मकाम है। बस मेरे पॉइंट को ज़हन में रखें, जो मेरी मजलिस का निचोड़ है आज की। मेरा टॉपिक है इमामत। इमामत के ज़िम्न में मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। अब अंदाज़ा लगाएं, दुनिया हर एक अपने हिसाब से अलकाब, एजाज़ और खिताब देती है अपने हादियों को, अपने रहबरों को, अपने पेशवाओं को। आप सोच, कम से कम कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, हम आलम इस्लाम की खबर ले लें, मुसलमानों की खबर ले लें कि मुसलमान किसी के लिए रहमतुल्लाह लिखता है, किसी के लिए रिजवानुल्लाह ताला अलैह। मसलन आयतुल्लाह खुमैनी रिजवानुल्लाह ताला अलैह अगर जिंदा है, आयतुल्लाह सिस्तानी हफिज़हुल्लाह ताला, कि अल्लाह उनकी हिफाजत करे। क़ुद्दस सर्रहु शरीफ रिजवानुल्लाह ताला अलैह कोई इंतकाल कर गया, अगर मुक़द्दस शख्सियत है तो हम कहेंगे रहमतुल्लाह अलैह, कि अल्लाह की रहमत उस पर नाजिल हो। ये अलग अलग एजाज़, ये कल से है, कोई आज नए बने हुए नहीं है। फ़र्क क्या है? जैसी शख्सियत है, जैसा मकाम और स्टेटस है, जैसा उसका अपना मकाम है, दर्जा ओहदा है, वैसे दुनिया ने उसे खिताब, एजाज और अलकाब से नवाजा। तवज्जो का मकाम जहन में रखिएगा। बस यही हाल है कि हम किसी को रज़ी अल्लाह लिखें, किसी को करमल्लाहु वजहू कहें, और किसी को अलैहिस्सलाम या अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहें, या किसी के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें। ये बहुत कीमती फिक्र है मेरे बच्चों और जवानों के लिए। लेकिन एक चीज़, आयतुल्लाह मोहम्मद, मोहम्मद ये इश्तिहार दी, बिल्कुल नया पॉइंट है आपकी खिदमत में मेरी तरफ से। आयतुल्लाह इश्तिहार दी, ईरान के नजफ के बुजुर्ग आलिम जो ईरान में है, इराक से आकर ईरान में बस गए, इन्होंने एक किताब लिखी फारसी में, किताब दास्तान दूस्तान। उसमें एक वाक़या नक़ल किया। एक मर्तबा छठे इमाम की खिदमत में एक बुजुर्ग हाजिर हुए, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका। वो हाजिर हुए और सलाम किया छठे इमाम को। कौन छठे इमाम? हमारे और आपके सादिक़े आले मोहम्मद। लेकिन मेरे वाक़े को, जुमले को
ذہن میں رکھیں، آقا اجتہادی لکھ رہے ہیں اس واقعے کو کہ میں کس کے لیے کہہ سکتا ہوں رحمت اللہ علیہ، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، حفظہ اللہ تعالیٰ علیہ السلام، یا رضی اللہ یا کرم اللہ، یا علیہ الصلاۃ والسلام، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ متفق ہے، سب جگہ الگ الگ اعزاز دیے ہوئے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے میں کسی درگاہ پہ جا کے کسی پیر کے لیے نہیں کہہ سکتا کہ مثلا یہ فلاں فلاں صاحبان پیر علیہ الصلوۃ والسلام ہے. یہ خلاف تحقیق ہوگا، خلاف ریسرچ اور خلاف عقل ہوگا کہ ان کا مقام اس قدر بالا نہیں ہے کہ ان کو علیہ السلام کہا جائے. یہ صاحب درگاہ ہیں، ان کو آپ رضی اللہ کہہ سکتے، رحمت اللہ علیہ کہہ سکتے، یا دوسرا اعزاز دے سکتے. چھٹے امام کی خدمت میں ایک بزرگ حاضر ہوئے اس زمانے کے لحاظ سے، میں ان کا نام نہیں لوں گا، بعد میں آپ پوچھ لیجئے گا. اور انہوں نے چھٹے امام کو سلام کیا. کیا سلام کیا؟ السلام علیکہ یا امیر المومنین صادق آل محمد. یا آقا اشتہاردی داستان دوستان میں جیسے ہی انہوں نے سلام کیا چھٹے امام کو کیا کہہ کر، سلام ہو تم پر اے امیر المومنین. امام کی پیشانی پر بل پڑ گئے اور فوراً حالت غضبناک میں کہا، جواب دیا اور یہ تاکید کر دی، خبردار آج کے بعد نہ مجھے نہ میری اولاد میں سے کسی کو لفظ امیر المومنین کہہ کر تمہیں یاد کرنے کا حق نہیں ہے. مجمع توجہ دیں، لفظ امیر المومنین یہ جو لقب ہے، یہ جو خطاب ہے، تم نہ مجھے دے سکتے ہو، نہ ساتویں امام کو، نہ کسی اور امام کو. کہ مولا کیوں؟ کہ فرزند رسول ہیں آپ، امام وقت ہیں آپ، معصوم ہیں، منصوص من اللہ ہے. کہ یاد رکھو امیر المومنین کا اعزاز پوری روئے زمین پر آدم سے لے کر قیامت تک سوائے ذات علی کے کسی کے لیے نہیں ہے. المومنین کا خطاب سوائے علی کے، میرے دادا کے، میرے جد کے علاوہ کسی کے لیے نہیں رکھا گیا. یہ اعزاز صرف علی کے لیے مخصوص ہے. آیت اللہ محمد یہ اشتہاردی کتاب فارسی داستان دوستان میں ایران سے چھپی ہوئی، اس میں اس کو نقل کر رہے ہیں. تو امامت کا مقام یہ ہے، اور اماموں میں امیر المومنین کا مقام، علی کا مقام، یعنی اولاد علی چھٹے امام اپنے لیے یہ خطاب لینے کو گوارا نہیں کر رہے، اپنے لیے پسند نہیں کر رہے ہیں. تو پھر چیجائی کے کوئی غیر معصوم ہو جس کا اپنا کوئی وجود نہ ہو، اس کے لیے یہ لقب لکھ دیا جائے تو یہ کیا ہوگا؟ اپنی ذات پر بھی ظلم ہوگا، اسلام پر بھی ظلم ہوگا، اور لفظ امیر المومنین پر بھی ظلم ہوگا. اس لیے کہ امیر المومنین کے لیے پہلی چیز یہ ضروری ہے کہ اس کو امیر المومنین کے معنی یہ ہے کہ مومنین کا امیر ہے، یہ صاحبان ایمان کا امیر ہے. اور میں ان سب سے سوال کرتا ہوں، جس کسی کو بھی کوئی امیر المومنین لکھے، یہ بتائیں پہلے آپ صاحب ایمان بھی ویسے بنے ہیں جیسے قرآن چاہتا ہے؟ میرا مولا نہ مومن ہے نہ صاحبان ایمان ہے، میرا مولا تو کل ایمان ہے، اس کا باپ ابو ایمان ہے. اب جو آئے گا دنیا میں اس کی محبت پر وہ مومن کہلائے گا. صلی اللہ علیہ وسلم. لفظ امیر المومنین کا جو اعزاز ہے یہ علی علیہ السلام کی ذات کے لیے ہے. اور کاش میرے پاس وقت ہوتا تو بہت سارے جملے آپ کی خدمت میں عرض کرتا. تو یہ امامت ہے، منصب امامت، کہ اللہ نے آواز دی لا ینال عہد الظالمین. ابراہیم جو ظالم ہوگا اسے یہ منصب کسی صورت میں نہیں ملے گا. لہذا ظلم یاد رکھیں، اگر انسان نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، وہ اپنے حساب سے ظالم ٹھہرا. اگر ایک آدمی جان بوجھ کر روزہ قضا کرے تو اپنے حساب سے ظالم ٹھہرا. اگر ایک آدمی خمس کا حساب نہیں کرتا تو اپنے حساب سے ظالم ٹھہرا. اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اپنے آپ پر ظلم کیا. اگر ایک عورت بے پردگی کا مظاہرہ کرتی ہے وہ اپنی ذات پر ظلم کرتی ہے، کسی اور کا کچھ نہیں بگاڑتی. اور شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ تم اپنے آپ پر بھی ظلم کرنے کا حق نہیں ہے. اس لیے کہ انسان جب گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، معصیت میں، اللہ رسول اور امام کی نافرمانی ہو، تو انسان اتنی دیر تک ظالم بن جاتا ہے. چاہے میں گانا سن کر ظالم بنوں، جوا کھیل کر، شراب پی کر،
یا کسی اور طریقے سے گناہ کبیرہ یا صغیرہ انجام دے کر، ظلم ظلم ہے۔ ظلم صرف اس کا نام نہیں ہے کہ تلوار اٹھا کر کسی کا سر قلم کر دیں۔ ظلم کی تعریف یہ رکھی گئی کہ اس کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دینا، ظالم کو مظلوم کہنا یا اپنی ذات پر گناہوں کے ذریعے ظلم کرنا۔ لہذا ہم بھی ظالم ہوتے ہیں، اور اللہ نے امامت کے لیے یہ شرط لگا دی کہ امام وہی ہوگا ہماری بارگاہ سے جو کسی رخ سے ظالم نہ ہو، اور امامت کا یہ انداز ہوگا کہ اس کی واجبات کی ادائیگی کا کیا کہنا، اس کی مستحبات ایسے ہوں گے کہ چوتھے امام ہوں گے، باغ میں 500 درخت ہے اور ہر درخت کے نیچے روزانہ 2 رکعت نماز، امام 1000 رکعت نماز ایسے ہی اللہ کی بارگاہ میں ادا کر رہے ہیں۔ اسلام میں نمازوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اتنی نمازیں ہیں واجب نمازوں کو چھوڑ کر، جہاں تک میرا ناقص مطالعہ ہے، پوچھے علماء سے، کم و بیشتر 2000 کے قریب سنتی نمازیں ہیں مذہب تشیع میں، دار اسلام میں۔ وہ الگ بات ہے کہ پبلک تک ایسی نمازیں پہنچ نہیں پائیں، قدم قدم پر نمازیں رکھی گئی، نماز خوف، رد مظالم، نماز جعفر طیار، نماز سلمان فارسی، نماز مغفرت والدین، گناہوں کے کفارے کی نماز، نماز حاجت، ہر طریقے کی نماز رکھی گئی۔ اور یہاں تک ایک طریقہ دیا گیا جو محدث نوری نے روایت و نقل کیا، علامہ شیخ عباس قمی کے استاد شیخ محدث نوری نے فرمایا، مومن کی پریشانیوں میں کچھ چیزیں اس کی مددگار ہیں۔ ایک اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنا، چاہے جس طریقے سے ہو دعا مانگے، غفیلہ میں، نماز شب میں، سجدے میں، تنہائی میں، رات کے سناٹے میں، آفس میں، سفر میں، سوتے وقت اور سونے سے اٹھنے کے بعد۔ دعا کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہے، وہ الگ بات ہے کہ فضیلت کے موقع ہیں، اس کی قبولیت کے الگ الگ موقع ہیں، تو لہذا گڑ گڑا کر دعا مانگنا، دعا میں صلوات کا خیال رکھنا، درود کا، اور دعا میں آل رسول کا واسطہ دینا، محمد اور آل محمد کا وسیلہ قرار دینا۔ چھٹے امام کہتے ہیں جو ہمارے وسیلے کے بغیر دعا مانگتا ہے اس کی دعائیں رد کر دی جاتی ہیں، اور اگر اس کی دعا قبول بھی ہوتی ہے تو اسے اس لیے دے دیا جاتا ہے کہ اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، لہذا اس کی دنیا صحیح طریقے سے گزر جائے، ورنہ مومن کو اللہ وہاں کے لیے عطا کرتا ہے جہاں سب محتاج رہیں گے۔ تو چھٹے امام کی یہ فکرے، اور پھر شیخ محدث نوری یہ لکھتے ہیں، دعا کریں ہمارے وسیلے سے، رسول اہل بیت کے وسیلے سے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ نماز کو اپنا وتیرہ قرار دے۔ واجب نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، سنتی نماز، لیکن اس کے علاوہ جیسے نماز حاجت ہے، بچہ بار بار ایگزام میں فیل ہوتا ہے، ماں کو چاہیے 2 رکعت نماز پڑھا کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا تاریخ انبیاء اور ائمہ اطہار کی تاریخ میں، امام نے بادل لائے اعجاز امامت سے، بارش برسایا، بیماروں کو شفا دی، پورے اماموں کی زندگی کے حالات میں ایسے واقعات ہیں، لیکن سب سے پہلے معصوم عالم نے دلہن کو زندہ تک کیا یہودی کے گھر میں۔ یہ واقعہ تھا مجتہدین کے جملے، مگر تمام ائمہ کے معجزات اور کرشمات میں ایک چیز پہلے نظر آتی ہے، میرے مجمع اس کو قبول کریں، وہ چیز کیا ہے؟ ہر امام نے معصوم سے 2 رکعت نماز پڑھی۔ ایک پوائنٹ دے رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں، بالکل نیا پوائنٹ۔ یہ کیوں؟ آپ امام ہیں، آپ معصوم ہیں، اللہ نے آپ کو چوائس کیا، منتخب کیا، آپ کا مقام سب سے افضل ہے، محمد کے بعد سب سے افضل آل محمد ہے، انبیاء سے بھی افضل، ملائکہ سے بھی افضل، ان کی تخلیق کے صدقے میں کائنات کو بنایا گیا۔ لیکن ہمارے ائمہ کے جتنے واقعات ہیں، اگر بادل لائے 11ویں امام نے اور بادل بارش برسا دی اور لوگ قحط سے بچ گئے، اناج اگوا دیا، بیماروں کو شفا دے دی فلاں امام نے، کسی مردے کو زندہ کیا، تو تمام تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہر امام اور ہر اہل بیت کے فرد نے پہلے 2 رکعت نماز ادا کی، ہاتھوں کو بلند کیا۔ اس میں پوائنٹ ملتا ہے، امام تھے، معجزہ دکھا سکتے تھے، کرشمہ نہیں، آل محمد نے کہا یاد رکھو ہم فضیلت والے ہیں، اللہ نے ہمیں انتخاب کیا، لیکن نماز پڑھ کے پہلے ہم اس کی عظمت کا اعلان کریں گے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ اسے بھول کر ہمیں ماننا شروع کر دیں۔ یہ نماز ہماری اس بات کی دلیل ہے کہ تم جن آل محمد کو اس قدر عظیم سمجھتے ہو، وہ کسی عظیم کے سامنے بار بار جھکتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے لہٰذا یہ اہل بیت رسول
رسول اور آل محمد کی سیرت طیبہ ہے. 2000 کم و بیش سنتی نمازیں ہیں کہ جو عوام تک نہیں پہنچ پائی، مختلف کتابوں میں ہے اور علماء اسے جمع بھی کر رہے ہیں. ہر قدم پر نماز، تو دعا مانگے، وسیلہ رسول آل رسول کا، اور نماز حاجت ہی نام دے دے ہر دعا کے قبول اور پریشانی دور ہونے کے لیے 2 رکعت. اور چوتھی چیز جو ہے تسبیح معصوم کونین، اس کو اپنی زندگی میں ایسی جگہ دے دیں کہ ہر چیز قضا ہو، معصومہ کی تسبیح قضا نہ ہو. اور 5ویں چیز جو بہت ہی عظیم ہے وہ ہے صدقہ، کہ اس صدقے سے چھٹے امام کی آواز مومن 70 سے 70,000 بلاؤں کو دور کر سکتا ہے. اور چھٹی چیز، کاش وقت ہوتا تو میں اس پر تفصیلی گفتگو کرتا. اور چھٹی چیز جو نور علی نور ہے، اگر اس کو آپ لے لیں تو یقیناً آپ کی زندگی دنیا اور آخرت کامیاب ہے. وہ ہے زیارت عاشوراء. یہ تمام زیارتوں کی سردار ہے، تمام زیارتوں میں سب سے افضل زیارت ہے. ہمارے مجتہدین لکھتے ہیں کہ زیارت عاشوراء کو یہ انفرادی مقام حاصل ہے الگ سے، کہ اس کا بنانے والا خود پروردگار ہے، اس کا خلق کرنے والا خود پروردگار ہے. اس کے جملے کسی نبی، کسی امام یا کسی انسان کے جملے نہیں، بلکہ خود اللہ کے فقرے ہیں. یہ زیارت عاشوراء، اس زیارت عاشوراء اس لیے کہ زیارت عاشوراء کو حدیث قدسی کہا گیا، اور حدیث قدسی اللہ کا کلام ہے. حدیث قدسی قرآن کا بھائی ہے. قرآن معجزے کے ساتھ نازل ہوا اور حدیث قدسی بغیر معجزے کے. بس عزیزوں اور دوستوں، میں نے اپنی مجلس کو ختم کیا نماز کے وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ زیارت عاشوراء کی منزلت اور مقام کیا ہے. لیکن چلتے چلتے قوم کی خدمت میں 2-4 فقرے یہ بھی عرض کر دوں کہ آج ہماری قوم میں بہت ساری کمیاں ہیں، بہت سارے نقائص ہیں. عزاداری تبلیغ کا بہت بہترین ذریعہ ہے. عزاداری ہے تو ہم زندہ ہیں، اس کی بہت عظمت ہے، بہت ہی بزرگ امانت ہے ہمارے ہاتھوں میں معصومہ کونین کی. مگر اس کا غلط استعمال خیانت ہے معصومہ عالم کی خدمت میں. جوانوں کی بے رانبی، کجروی، بے ڈھنگا پن، بے دینی، بازاروں میں عریانیت، بٹن کھلے رکھنا، بے ڈھنگے لباس پہننا، یہ عزاداروں کی پہچان نہیں ہے. عزادار ویسے بنو جیسے کربلا والے چاہتے ہیں، نمازی ایسے بنو جیسے پروردگار چاہتا ہے. یاد رکھو، ہمیں ایسا عزادار بننا ہے تاکہ دنیا ہمارے قریب آئے، ہمارے کردار کو دیکھ کر، ہمارے نیچر کو دیکھ کے، ہمارے کیریکٹر اور اخلاق کو دیکھ کر. ہمارے اندر ویسا ڈھنگ نہ ہو کہ ہمارے اپنے بھی اپنوں سے دور ہو جائیں. لہذا قوم میں کچھ خرابیاں ایسی داخل ہوئی اور اس کا ہمیں اعتراف ہے، سب کو اعتراف ہے، مگر کیا کرے کہ کسی کو وقت نہیں ہے کہ ان باتوں پر بیان دے. لہذا زیارت عاشوراء، زیارت عاشوراء حدیث قدسی ہے، کلام پروردگار ہے. کتنا عظیم مقام ہے رب کی نگاہوں میں حسین ابن علی کا. وہ حسین سرکار سید الشہداء علیہ السلام، شہید کربلا، جس کی شہادت پر ہر مظلوم کو ناز ہے، جس کی شہادت پر زمین و آسمان نے گریہ کیا، چرند پرند، انسان، ملائکہ، انبیاء اور جنات حسین کی شہادت پر روئے ہیں. مقاتل کے جملے ہیں، دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو حسین پر گریہ نہ کرتی ہو، جو حسین پر روتی نہ ہو. اس لیے کہ بہت عظیم مرتبہ ہے اس سرکار شہید کا. وہ حسین جو 28 رجب کو مدینے سے چلے تھے، 4 شعبان کو مکہ میں پہنچے، مسلم ابن عقیل کو سفیر بنا کر کوفے کی طرف روانہ کیا، 18,000 خطوط کا جواب دیا مسلم کی شکل میں، اور مسلم ابن عقیل کوفہ میں شہید کر دیے گئے. مسلم کے بعد مسلم کے دونوں بچے شہید کر دیے گئے، محمد اور ابراہیم. ایک بچہ 7 سال کا اور دوسرا بچہ 8 سال کا مقاتل کے مطابق. اور اس کے بعد جب مسلم کی شہادت کی خبر حسینی قافلے میں آئی، یتیم مسلم کو حسین نے دست شفقت پھیرا، پیار کیا، اور ایک مقاتل کا بڑا معتبر فقرہ آواز دی، بہن زینب وہ فلاں موقع پر جو ہم نے بالیاں خریدی تھی، گوشوارے خریدے تھے، وہ حاضر کیے جائیں. پوچھا کہ مولا ان گوشواروں کا کیا کریں گے؟ کہا میں رقیہ بنت مسلم جس کا بابا کوفہ میں شہید ہو گیا، میں رقیہ کو پہنانا چاہتا ہوں. عزاداروں، مقاتل نے ایک جملہ لکھا. حسین آگے بڑھے،
اور رقیہ بنت مسلم یتیم مسلم کے سر پر دست شفاعت پھیرا. تو بچی خاندان بنی ہاشم کی تھی. ننھی نگاہوں سے امام کا چہرہ دیکھا. کہا مولا آج یہ محبت کا طریقہ کچھ الگ ہے. یہ تو محبت ایسے بچوں کو کی جاتی ہے جو یتیم ہو جاتے ہیں. عزادارو ادھر حسین نے گوشوارے پہنائے اور دست شفقت پھیرا اور رقیہ بنت مسلم کو ایک جملہ کہا, اے رقیہ تیرا بابا کوفہ میں مارا گیا لیکن تیرا حسین موجود ہے, حسین تیرا امام ہے, حسین تیری حفاظت کرے گا. میں کہوں گا مولا جب مسلم کی شہادت کی خبر آپ کے خیمے میں پہنچی, آپ نے گوشوارے منگا کر یتیم مسلم کو پہنائے, یتیم مسلم کے سر پر دست شفقت پھیرا. ذرا اس وقت دیکھ لیا ہوتا جب آپ رقیہ کو گوشوارے پہنا رہے تھے اور سر پر ہاتھ رکھ کے پیار کر رہے تھے, دیکھ لیا ہوتا کسی گوشے میں آپ کی سکینہ تو نہیں بیٹھی ہوئی ہے جو اس منظر کو دیکھ رہی ہو. اے فاطمہ کے لال, آج جب رقیہ یتیم ہو گئی تو آپ نے گوشوارے پہنائے, لیکن جب کل آپ شہید ہوں گے آپ کی سکینہ یتیم ہو جائے گی تو کوئی گوشوارے نہیں پہنائے گا, شمر گوشوارے چھینے گا. سکینہ نجف کا راستہ پوچھے گی, آواز دے دیے دادا آپ زمانے کی مشکل کشائی کرتے ہو, آپ کا گھرانہ کربلا میں لٹ گیا. اے مولا آپ یتیم مسلم کے سر پر دست شفقت پھیر رہے تھے, لیکن جب کل آپ کی سکینہ کربلا میں یتیم ہوگی تو کوئی دست شفقت نہ پھیرے گا. شمر کے تماچے ہوں گے, بچی کی فریاد ہوگی. ہاں جب آپ کی یاد ستائے گی تو شام غریبہ کے سناٹے میں اے بابا تیری سکینہ تیرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی, مجھے اپنے سینے سے لگا لے تو نشیب سے آواز آئے گی, آ میری بچی تیرا بابا حسین یہاں پر کھڑا ہوا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم يا رب الحسين بحق الحسين اشف الحسين بظهور الحجت. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وجود المعصية صدق النية وعرفان الهدى والاستقامة, واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا بالسرقة. اللهم ارزقنا بتلاوة القرآن, اللهم ارزقنا بزيارة الحسين, اللهم ارزقنا بشفاعة الحسين, اللهم ثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين يوم الورود. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, حب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات. إلهي بسيدي ومولاي استجب دعائي ودعاؤنا واغض حاجاتي وحاجاتنا يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجت. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. مومنین جب یہاں اتنی ٹھنڈی ہے تو آپ اندازہ لگائیں ہمارے جنڈر میں کیا حالت ہوگی. ایسا میں سردی پوری کھا کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں, دعا کر دیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ یا نبی اللہ, السلام علیکہ یا امیر المؤمنین ولی اللہ, السلام علیکہ یا فاطمہ الزہرا, السلام علیکہ یا حسن المجتبی.